سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرزا نے ایک شدید ضعیف ترین روایت کا سہارا لیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشبیہ کو اور خوارج کو سلام بھی کرتے تھے اور ان کے سلام کا جواب دیتے اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ دوسری طرف ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر، وہی عبداللہ بن عمر جو ان کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، وہ ان کے سلام کا جواب بھی، خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور ان کی اذان کا جواب بھی دیتے تھے، یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کے قائل تھے۔ اور وہ روایت پیش کی ہے السنن الکبریٰ للبیہقی سے، جو کہ اشد ترین ضعیف روایت ہے، بالکل و قطعاً کسی صورت میں صحیح ثابت نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اس روایت پر بھی ہم بات کریں گے، اور خوارج کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ خارجیوں کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کس قدر متنبع کیا اور ان کی کس قدر شدید حضور نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ کہتا ہے دیکھیں جی، ایک طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق کہتے تھے، اور دوسری طرف ٹالرنس کا یہ عالم تھا کہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور اب یہ سہارا لے رہے ہیں ایک اشد ترین ضعیف روایت کا جو کہ السنن الکبریٰ بیہقی میں اس سند کے ساتھ موجود ہے، کہ جس میں یونس بن عبید نافع سے روایت کرتے ہیں اور نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونس بن عبید، ان کا سٹیٹس اور ان کا جو مرتبہ وہ کیا ہے۔ تو مدلسین کی جتنی کتابیں، مدلسین پر طبقات کی کتابیں محدثین نے لکھی، ان کو کتابوں کو دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ حافظ علی کیکلدی کی کتاب ہے جامع التحصیل، اس کے صفحہ نمبر 377 پر حافظ علی کیکلدی نے اپنی اس کتاب میں یونس بن عبید کو مدلسین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اور یہ مرزا کے بابا حافظ زبیر علی زئی کی کتاب الفتح المبین، اس کے صفحہ نمبر 48 پر زبیر علی زئی نے یونس بن عبید کو طبقہ ثالثہ کا، یعنی تیسرے طبقے کا مدلس قرار دیا ہے۔ اور یہ یونس بن عبید روایت کر رہے ہیں نافع سے، اور اس یونس بن عبید کے بارے میں امام بخاری، امام ابو حاتم، امام ابو زرہ، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین اور امام ابو داؤد، یہ 6 اجلہ محدثین کے اقوال اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یونس بن عبید ایک تو مدلس ہے، ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، اور دوسرا یونس بن عبید کا حضرت نافع سے حدیث سنا ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یونس بن عبید نے نافع سے کچھ بھی نہیں سنا، لم یسمع منہ شیئا، کچھ بھی نہیں سنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یونس بن عبید اور نافع کے درمیان ایک اور راوی ہے جس کو یونس بن عبید نے سکپ کر دیا ہے، اور یہ روایت متصل نہیں ہے، منقطع روایت ہے اور شدید ترین ضعیف روایت ہے، جس کو پیش کر کے مرزا ثابت کر رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خشبیہ کو سلام کرتے تھے اور جو ہے وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خارجیوں کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین اور شریر ترین مخلوق سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خوارج کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 6930، 6931 اور 6932 یہ مسلسل روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان خوارج کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا۔ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تم جہاں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو، یعنی حاکموں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے حکام اسلام، جب تم ان کو پاؤ جہاں بھی ان کو قتل کر دو۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کے بارے میں حضور خود فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2469 نمبر، کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں، جن کو حضور بدترین مخلوق کہیں، جن کے بارے میں سرکار کہیں کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل گئے جس طرح تیر کمان کو شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے، ان کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں عبداللہ بن عمر کا یہ ٹالرنس تھا کہ وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جبکہ یہ روایت بالکل مردود اور شدید ترین ضعیف ہے۔ یہ بالکل مرزا کو علمی چیلنج ہے ہمارا کہ اس حدیث کو صحیح ثابت کرے، لیکن اس حدیث کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ یونس بن عبید کا نافع سے حدیث سننا ہی ثابت نہیں ہے،
اور کیا رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ شدید ترین ضعیف ہے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو اپنا عمل ہے، وہ عمل کیا بتاتا ہے؟ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کے آئے، حدیث نمبر 2152۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے آ کے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا سلام اس کو نہ جا کے کہنا، کیوں؟ انہو بالغنی انہو قد احدث، مجھے یہ معلوم ہوا ہے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے کوئی بدعت اختیار کی ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، بدعتی ہو گیا ہے، اس نے کوئی غلط طریقہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے میرا اس کو سلام نہیں دینا، میرا سلام نہیں پہنچانا اس کو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عمل یہ ہے، اور اس حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، حسن صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر تو بدعتی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خارجیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اور وہ خوارج جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے،